الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نحمیر سے معرب اور مبنی کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فصل بداں کے جملہ کلمات عرب بر دو قسم است، معرب و مبنی۔ جان لو کہ تمام عرب کے کلمات دو قسم پر ہیں۔ بداں کے جملہ کلمات عرب بر دو قسم است، جان لو کہ تمام عرب کے کلمات دو قسم پر ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عربی کلمہ ہو لیکن وہ معرب بھی نہ ہو اور مبنی بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی عربی کلمہ ہو یا تو وہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی معرب بھی نہ ہو اور مبنی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بداں کے جملہ کلمات عرب بر دو قسم است، جان لو کہ تمام عرب کے کلمات دو قسم پر ہیں، معرب و مبنی۔ پہلی قسم ہے معرب، دوسری قسم ہے مبنی۔ اب معرب کسے کہتے ہیں، معرب کی تعریف کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ معرب آں است کہ آخرش باختلاف عوامل مختلف شود۔ معرب وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو۔ معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے اختلاف سے مختلف ہو، یعنی عوامل کے بدلنے سے جس کا آخر بدلے، جس کے آخر کے اعراب بدلیں، اسے کیا کہیں گے، اسے کہیں گے معرب، ٹھیک ہے۔ مثال دے رہے ہیں، چوں زیدن، جیسا کہ جاءنی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن میں زیدن، دیکھیں جاءنی زیدن میں زیدن پر رفعہ ہے، جاءنی زیدن، زیدن پر رفعہ ہے، اور رأیت زیدن میں زید پر نصب ہے، یعنی اس پر فتحہ ہے، اور مررت بزیدن میں زید پر کسرہ ہے۔ تو تینوں صورت میں، یعنی ایک صورت میں رفعہ ہے، ایک صورت میں نصب ہے، ایک صورت میں جر ہے، یعنی عامل کے بدلنے کی وجہ سے زید کے آخر کا اعراب بھی بدل رہا ہے، تو زید کیا ہوا، معرب ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو عامل ہے، کیونکہ جاء جو ہے یہ فعل ہے اور فعل کے بعد فاعل آتا ہے، فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اس کے بعد زید جو ہے یہ فاعل ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اسی وجہ سے زید مرفوع ہے۔ رأیت زیدن میں زید مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، کیونکہ مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور مررت بزیدن میں زید حرف جر کا مدخول ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، کیونکہ حرف جر کا مدخول جو ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معرب کی تعریف کیا ہوئی، معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے بدلے، جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ جاءنی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، تو اس کا جاءنی زیدن کا معنی ہے میرے پاس زید آیا، اور رأیت زیدن کا معنی ہے میں نے زید کو دیکھا، مررت بزیدن میں زید کے پاس سے گزرا۔ ان تینوں مثالوں میں زید کا آخر جو ہے بدل رہا ہے عوامل کے بدلنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے، جاء جو ہے یہ تو فعل لازم ہے، تو یہاں پہ جاءنی اس کا مفعول کیسے آیا، یعنی جاءنی میں جو یا ضمیر ہے اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، تو مفعول کیسے آیا؟ دراصل کی بات ہے کہ جاء جو فعل ہے یہ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ بطور متعدی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ترکیب اگر کرنا چاہیں گے تو ترکیب اس طرح ہوگی، جاء فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، زیدن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور رأیت زیدن کی ترکیب ہوگی، رأیت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم اس میں تائے مضموم ضمیر بارز فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے مررت بزیدن، اس کا معنی ہے میں زید کے پاس سے گزرا۔ اس کی ترکیب ہوگی، مررت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم اس میں تائے مضموم ضمیر بارز مرفوع اس کا فاعل با حرف جر زیدن مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو مررت فعل سے، مررت فعل اپنے فاعل سے مل کر اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ جاء عامل است، جاء جو ہے یہ عامل ہے، پہلی مثال میں جاء عامل ہے، دوسری مثال میں رأیت عامل ہے، تیسری مثال میں مررت بزیدن میں با جو ہے یہ عامل ہے، ٹھیک ہے۔ جاء جو ہے یہ عامل ہے، عامل کسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے، جس کی وجہ سے
یہاں پہ جاء کی وجہ سے زید کے آخر میں رفع آ رہا ہے تو جاء کیا ہوا؟ عامل ہوا۔ اس طرح رأیتو کی وجہ سے زید کے آخر میں نصب آ رہا ہے تو رأیتو کیا ہوا؟ عامل ہوا۔ اس طرح با کی وجہ سے زید کے آخر میں کسرہ آ رہا ہے تو یہ ہوا با جو ہے یہ ہوا عامل۔ و زید معرب است، اور زید جو ہے یہ معرب ہے۔ جاء عامل است و زید معرب است، جاء جو ہے فعل یہ عامل ہے اور زید معرب ہے۔ و ضمہ اعراب است، اور اس پر جو ضمہ ہے، ٹھیک ہے، زیدن پر جو ضمہ ہے اس کا اعراب ہے۔ وہ دال محل اعراب است، اور دال جو ہے محل اعراب ہے۔ زیدن کا جو دال ہے یہ محل اعراب ہے۔ اعراب کہاں ظاہر ہو رہا ہے؟ آخری حرف پر، وہی محل اعراب ہے، اعراب وہیں ظاہر ہو رہا ہے، اسی کا اعراب بدل رہا ہے۔ ایک میں زیدن ہے، ایک میں زیدن ہے، ایک میں زیدین ہے، یعنی دال کا اعراب بدل رہا ہے تو دال ہوا محل اعراب، ٹھیک ہے۔ اب مبنی کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مبنی کیا ہے۔ وہ مبنی است کے آخرش با اختلاف عوامل مختلف نشود، اور مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے نہ بدلے، جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے جس کا آخر نہ بدلے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مبنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چون ہاؤلائی، جیسا کہ ہاؤلائی کہ در حالت رفع و نصب و جر یکساں است، کہ یہ حالت رفع، حالت نصب و حالت جر میں ایک ہی طرح رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ چون ہاؤلائی کہ در حالت رفع و نصب و جر یکساں است، جیسا کہ ہاؤلائی کہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں یکساں رہتا ہے، ایک ہی طرح رہتا ہے۔ جیسے جاء ہاؤلائی، مررتو، جاء ہاؤلائی، رأیتو ہاؤلائی، مررتو بھی ہاؤلائی، تینوں صورتوں میں ہاؤلائی رہتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس کا آخر نہیں بدلتا عوامل کے بدلنے کی وجہ سے، تو یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے ہم اور باتیں پڑھیں گے۔ یہاں فصل مکمل ہوئی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔